اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیر پیرا غوث الغواث خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حضور ہماری تیسری غلامانہ حاضری ہے۔ میں نے اپنی مثنوی میں پیران شجرہ چشتیہ میں عرض کیا ہے کہ ہند مملو از عنایات معین، ہند مملو از عنایات معین، معدن برکات ذات دل نشیں۔ پچھلی نشست میں پرتھوی راج چوہان راجہ پتھورا کی خواجہ بزرگ کے ہاتھوں زک پر زک اٹھانے کی داستان اجمالاً بیان کرنے کے بعد خواجہ بزرگ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ملفوظ شریف غلامان اولیاء چشت اہل بہشت کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ آپ نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میں یعنی معین الدین حسن اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میرے تمام مریدوں کو جنت میں داخل نہ فرما دے۔ اور میرے مرید وہ تمام افراد مرد و خواتین ہیں جو تا قیامت شجرہ طیبہ کے حوالے سے مجھ مسکین اور بندہ عاجز تک پہنچیں گے، اور میری ساری اولاد جو قیامت تک دنیا میں آئے گی داخل بہشت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد عالی شان ہے کہ معین الدین اللہ کے محبوب ہیں اور میرے مرید ہیں، اور یہ بات میرے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز کا وصال مبارک 6 رجب المرجب 633 ہجری کو ہوا۔ شب وصال آپ نے حجرہ مبارکہ کے دروازے اور کھڑکیاں مضبوط بند کر دی تھیں، اور صبح کاذب تک غلاموں نے آپ کے رقص اور پیروں کی دھمک کی آواز سنی، اور پھر صبح نمودار ہوتے ہی یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور ایک پرہول سناٹا چھا گیا۔ حجرہ شریف میں مکمل خاموشی تھی۔ در حجرہ اقدس پر دستک دی جاتی تھی لیکن کوئی جواب نہ دارد۔ غلاموں کی بھیڑ دروازے پر جمع تھی اور آہو فغاں کا شور برپا تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر لوگوں نے دروازے کو از خود کھولا تو دلوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، آنکھوں سے دریائے اشک رواں ہو گیا۔ خانے تخت چشت واصل بحق ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہی جست میں دار فانی سے قصر بقا میں تشریف فرما ہو چکے تھے۔ مثنوی پیران شجرہ چشتیہ میں نے عرض کیا ہے کہ رفت خواجہ در حضور کبریا، رفت خواجہ در حضور کبریا، از یہاں یک جست در قصر بقا۔ لاکھوں صاحبان نظر نے یہ دیکھا کہ خواجہ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک پر ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کے حبیب ہیں اور انہوں نے اللہ کی محبت میں
جان دے دی۔ ایک نظر خواجہ خواجگان خواجہ بزرگ کے اسپار پر بھی سفر بغداد کے وقت آپ کی ملاقات خواجہ نجم الدین کبریٰ سے ہوئی، جو گروہ اولیاء میں مقام بلند و عرفہ رکھتے تھے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر تبریز گئے، وہاں خواجہ ابو سعید تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات فرمائی۔ پھر اصفہان کا سفر اختیار فرما کر شیخ محمود اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی محبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ وہاں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت نوعور تھے، آپ کے ساتھ ہو لیے۔ پھر وہاں سے خرقان تشریف لے گئے، جہاں آپ نے 2 برس واز فرمایا اور سینکڑوں ہزاروں متلاشیان حق کو حق آگاہ بنا دیا۔ پھر ایران میں استرآباد کا سفر اختیار فرمایا اور یہاں شیخ ناصر الدین سے رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسب فیض کیا۔ پھر افغانستان کے شہر ہرات تشریف لے گئے اور وہاں خواجہ عبداللہ انصاری کے مزار پر معتکف ہوئے۔ پھر وہاں سے سبزوار چلے آئے۔ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد آپ ہی نے رکھی۔ آپ کے ہاتھ پر ہندوستان میں 90 لاکھ بت پرست اور مشرکین نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی تصنیفات میں انیس الارواح، گنج اسرار، دلیل العارفین، بحر الحقائق، اسرار الواصلین، رسالہ وجودیہ، کلمات خواجہ معین الدین اور دیوان معین الدین چشتی شامل ہیں۔ تبرکات ملفوظات شریف، یہ میری کتاب مثنوی پیران شجرہ چشتیہ سے میں نے اقتباس کیا ہے۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ حق شناسی کی علامت خلق سے گریز ہے۔ فرمایا کہ معرفت میں خاموشی اختیار کرو۔ فرمایا کہ حاجی جسم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن عارفین دل کے ساتھ عرش اور حجاب عظمت کے گرد طواف کرتے ہیں اور لقائے الہی کے طالب ہوتے ہیں، اور کعبہ ان عارفوں کا طواف کرتا ہے۔ فرمایا کہ میری ترقی کا عالم یہ ہے کہ پہلے میں کعبے کا طواف کیا کرتا تھا اور اب کعبہ میرے گرد چکر لگاتا ہے۔ فرمایا کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی شے اس جہان فانی میں باقی نہ رہی ہو۔ اہل محبت کی نشانی خواجہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ فرمانبرداری ہے، اور ڈرتا رہے کہ کہیں دوست خود کو مجھ سے جدا نہ کر دے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد و سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین۔